یہ پر سب ادارے پریسبیٹیرین چرچ کے امبریلا کے نیچے کام کرنے والے بے شمار ہیں، ان کی سروسز بھی بے شمار ہیں، ان کا ماضی تابناک، ان کا حال ڈوبا ہوا، لیکن ہم خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں، بلکہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ضرور وہ وقت آئے گا کہ جب پریسبیٹیرین چرچ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک بار پھر بام عروج پر پہنچیں گے، اور ایک بار پھر جس مقصد کے لیے وہ ادارے مشنریز نے بنائے تھے وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ موجودہ جو صورتحال ہے جس پر دل خون کے آنسو روتا ہے، وہ ایک ایسے مقدس ادارے کی پست حالی، زبوں حالی اور اس پر آئے روز جو وار کیے جاتے ہیں، وہ داستان بہت تلخ ہے۔ میری مراد گوجرانوالا تھیولوجیکل سیمنری ہے۔ یقیناً اس ادارے نے پاکستان کو بڑے بڑے تھیولوجین دیے، بڑے بڑے اسکالرس دیے، جن کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس ادارے کی یہ حالت کیسے ہو گئی، اس کے بارے میں میرے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے۔ جی چودھری صاحب، آپ نے سوال ایسا کیا ہے جس سے سیمنری کے حوالے سے خاص طور پر سن کر جو ہے وہ دل خون کے آنسو جو ہے وہ روتا ہے، جو اس کی زبوں حالی ہے موجودہ۔ لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں پریسبیٹیرین چرچ کے زیر تمام جو ادارے چل رہے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سیالکوٹ میں مرے کالج، جی ٹھیک ہے۔ پورے پاکستان میں ہمارا پریسبیٹیرین ایجوکیشن بورڈ ہے، اس کے زیر تمام جو ہے وہ پورے پاکستان میں سکولز ہیں، لڑکوں کے لڑکیوں کے۔ بارہ پتھر سکول، سی ٹی آئی جو ہے وہ ہائی سکول جو ہے وہ اس کا ہے، اسی طرح سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں، ماٹن پور میں، راول پنڈی میں، پورے پاکستان میں جو ہے وہ ہمارے سکولز لڑکے اور لڑکیوں کے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ راول پنڈی میں گارڈن کالج جو ہے جس نے بڑی خدمات سر انجام دی ہے اور اس وقت گورنمنٹ کی تحویل میں ہے۔ گورنمنٹ کو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں لیکن وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ مسیحی کمیونٹی نے آدھے سے زیادہ پاکستان تعلیم یافتہ کیا ہے، گارڈن کالج ہمیں واپس مل جائے، ہم اور ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سو حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پریسبیٹیرین چرچ کو واپس دیا جائے تاکہ ہم سرو کر سکیں۔ اسی طرح ایف سی کالج چارٹرڈ یونیورسٹی ہے، وہ ایک بہت جو بڑا ادارہ ہے اور اس میں 5000 سے زیادہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور 1000 سے زیادہ جو ہے وہ کرسچنس اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور اس نے بھی پاکستان میں جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، پارلیمنٹیرینس ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، وہ ایف سی کالج یونیورسٹی کے بھی گریجویٹس ہیں اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحت کے میدان میں بات کی جائے تو ٹیکسلا ہاسپٹل پریسبیٹیرین چرچ کے زیر تمام ہے، سیالکوٹ ہاسپٹل ہے، لاہور میں یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل، یہ شروع پریسبیٹیرین چرچ نے کیا، آج کل یونائٹڈ ہے، یونائٹڈ بورڈ ہے اس کا کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر ادارے ہیں۔ گجرانوالا میں کرسچن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے، سی ٹی سی جس کو کہتے ہیں، اور اس میں 5000 سے زیادہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جس میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاسپٹلس میں، اسی طرح ایف سی کالج میں، گارڈن کالج میں تمام مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، ہم نے سب کو جو ہے وہ ویلکم کیا اور سب کی خدمت کی ہے۔ تو وہاں پر 5000 سے زیادہ اور بے شمار کورسز وہاں پر جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں۔ ہر سال جو ہے وہ 5000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں سے گریجویٹس ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ وہاں پہ تعلیمی ادارے بھی ہیں ہمارے، سینٹ ڈینی سکولز بھی ہیں، اسی طرح سی ٹی آئی کے انڈر بھی جو ہے وہ ایک سکول چل رہا ہے وہاں پر۔ اب آپ نے سیمنری کی بات کی ہے، سیمنری بھی تقریباً 150 سال سے زیادہ وہاں پر علم الہیات کے میدان میں پاسبانوں کو تربیت دے رہی ہے، اور وہاں پر ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب جید عالم پیدا ہوئے ہیں، ڈاکٹر اقبال نثار صاحب جیسے، ڈاکٹر اسلم زئی صاحب، ڈاکٹر آرثر جیمس صاحب جیسے، اور پادری عبدالحق صاحب جیسے لوگوں نے وہاں پر پڑھایا ہے۔ لیکن چند سالوں سے وہاں پر چند ایک لوگوں نے اپنا ناجائز قبضہ، اثر و رسوخ، پیسہ کمانے کی غرض سے اس مقدس ادارے کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا پر چرچ کی باتیں کرنے
کے حق میں نہیں ہوں اور اب بھی میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ذبح حالی کو دیکھ کے جو ہے وہ رونا آتا ہے۔ میری درخواست ہے آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اس شخص کو جس نے اپنی جھوٹی شان، اپنے اقتدار کو اور اپنے کاموں کو، غلط کاموں کو جو ہے وہ کرنے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، نام بھی لیا جا سکتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، مجھے بھی میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں نام لینے سے یا بات کرنے سے گریز نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ کے چینل کی پالیسی نہیں ہے اور میں ان سے مشورہ دینا چاہتا ہوں، اقتدار اور طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر آپ نے اپنا بڑھاپا یا اپنے آنے والے دن اچھے گزارنے ہیں تو اپنے تمام غلط کاموں سے ریورس ہوں، توبہ کریں اور سیمنری کو ان کے اصل مالکان اور ذمہ داران کے حوالے کیا جائے۔ میڈم نشین جو پرنسپل ہیں، ڈاکٹر سلیم یونس جو وائس پرنسپل ہیں، وہی اس کے اصل وارث ہیں اور وہی جو ہے وہ لیگل اور قانونی اور آئینی جو ہے وہ پرنسپل اور وائس پرنسپل ہیں، اور ان کے سٹیٹس کو جو ہے وہ اکنالج کیا جائے اور سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ تعلیمات سے۔ پادری موصوف سٹوڈنٹس کو فون کر کر کے اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے ان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چرچ کے لوگوں کے ساتھ تو ان کے مقدمے بازی چل رہی ہیں، وہ سٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں، اب ایک شخص نے 6 مہینے پہلے انٹرویو دیا ہے، موصوف نے اناؤنس کیا ہے کہ انٹرویو کی ڈیٹ فلاں ہے تو آپ ہم انٹرویو دیں، اور جو انٹرویو پہ نہیں آئے گا ہم ان کو داخلہ نہیں دیں گے۔ چند دن پہلے جو ہے وہ وہاں پہ گریجویشن کا ایک ڈرامہ کیا گیا، جب کہ انہوں نے کبھی پڑھایا ہی نہیں ہے، ان کو اسٹوڈنٹس کو تو پڑھایا میڈم نشین خان نے، ڈاکٹر سلیم یونس نے، اور یہ ان کی گریجویشن کر رہے ہیں، اور گریجویشن میں سیمنری کے تقدس کو اتنی بے دردی سے پامال کیا گیا جس کی سیمنری کی تاریخ میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے جو ہے وہ فلیکس لگایا گیا تھا، جو اس کا بیک ڈراپ ہے، اس میں پبلک سرونٹ لوگوں کی تصاویریں لگائی گئی ہیں، اے سی، ڈی سی اور آر پی او کی اور منسٹر کی منارٹیز۔ وہاں پہ تو کسی پولیٹیکل بندے کو سٹیج پر کبھی بلایا ہی نہیں گیا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ بالکل صحیح۔ نہ کرسچن اور نہ مسلمز کسی بھی پارلیمنٹیرینز کو، منسٹرز کو کبھی کسی نے، اور انہوں نے ملازمین کو بلایا ہے۔ جب یہ کانووکیشن ہوتا ہے، جب وہ پاسٹرز کی مخصوصیت ہوتی ہے، تو یہ آپ اس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں گریجویشن کی اور بیکلوریٹ کی جو اس کے سالانہ ایونٹ ہوتے ہیں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا۔ وہ مہمان ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ سامنے بیٹھتے ہیں، سٹیج پر کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی الزام تراشی نہیں، یہ سچائیاں ہیں، اور جن موصوف کی پاسٹر امجد احمد صاحب بات کر رہے ہیں، ہمارا یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بھی بالکل اسی طرح حاضر ہے، ہم ان کے لیے بھی حاضر ہیں، وہ آ کر اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد حقائق سے پردہ اٹھانا ہے، ہمارا مقصد سچائیوں کو بے نقاب کرنا ہے، ہمارا مقصد سچ کو آپ لوگوں تک لے کے آنا ہے۔ ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی کردار کشی کریں، ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ رسہ کشی کریں، ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم تفرقہ ڈالیں، نفاق پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دوستوں کو کیا جائے۔ ہمارا مقصد اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ تمام فنکشنریز، جتنے بھی لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، جس طرح یہ چند ماہ قبل یا چند سال قبل اکٹھے مل کے خدا کے جلال کے لیے، مسیح کے بدن کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرتے رہے، بالکل ویسے ہی یہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے پھر سے جمع ہو جائیں، آپس میں اتفاق قائم کریں، کیونکہ جب آپس میں نفرتیں، عداوتیں، قدورتیں بڑھ جاتی ہیں تو یقیناً لوسیفر کو، شیطان کو، ابلیس کو موقع ملتا ہے اور وہ اور زیادہ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے ساتھ بہت سے پاسٹر صاحبان کے
جو جذبات ہیں وہ وابستہ ہیں، کیونکہ وہاں پر انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے اور وہ وہاں کے سارے ماحول کو بہت بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ جتنے بھی دوست یا پاسٹر صاحبان جن کی آج کل ناراضگیاں چل رہی ہیں یا چپکلشیں چل رہی ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں، ایک دوسرے کے پہچاننے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مل کے اسٹڈی کی ہے، مختلف منصوبے جو ہیں انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچائے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی ایسی گھڑی یا کون سا ایسا لمحہ آیا جس نے ان کے اندر نفاق کی روح ڈال دی۔ یقیناً یہ ختم ہو سکتی ہے، یقیناً جب ہم اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنی ذاتی اغراض کو چھوڑ کر، اپنے عزائم کو چھوڑ کر، جب ہم خدا کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے اپنی ساری عقل کو، اپنی حکمت کو اور اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کریں گے، یقیناً بہتری پیدا ہوگی، یقیناً مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ہمارے ادارے جو ہیں بالکل اسی طرح اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے اور بہتر سے بہترین نتائج جو ہیں وہ برآمد ہو سکیں گے۔ پر صاحب، مختلف لوگوں کا مختلف موقف ہوتا ہے زندگی کے بارے میں، کامیابیوں کے بارے میں اور ناکامیوں کے بارے میں۔ آپ نے بے شمار خدمات سر انجام دی، ابھی تک آپ اپنی زندگی میں خدمات کا جو سفر ہے وہ آپ نے جاری و ساری رکھا ہے۔ کوئی ایسا ریگریٹ آپ کی زندگی میں جو آپ چاہتے ہوں کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا ابھی تک نہیں کر سکا؟ جی چودھری صاحب، پریسبیٹیرین چرچ مسیح کے بدن کا حصہ ہے اور خدا نے مجھے اس بڑے چرچ میں خدمت کے لیے بلایا۔ بہت گراس روٹ لیول پہ میں نے خدمت کا آغاز کیا اور میری خدمت کا پھل کلیسیا کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہے۔ نہ صرف پریسبیٹیرین چرچ بلکہ دیگر ڈینومینیشنز بھی جو ہے وہ میری خدمت کو اپریشیٹ کرتی ہے، ایکنالج کرتی ہے اور میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج کل جو میرے سامنے ٹارگٹ ہے وہ پریسبیٹیرین چرچ کی یونٹی کے حوالے سے ہے۔ آمین۔ 2018 سے چرچ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ پریسبیٹیرین چرچ میں ڈویژن ہوئی ہیں، لیکن وہ مجھ سے بہت پہلے۔ لیکن جب سے میں چرچ میں آیا ہوں 2018 میں پریسبیٹیرین چرچ کی ڈویژن ہوئی ہے اور پادری جاوید گل صاحب، میں، پادری روبن قمر صاحب، ہم یہ سارے دوست الگ ہوئے تھے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے۔ میری بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ پریسبیٹیرین چرچ جو ہے وہ یونائٹ ہو۔ آمین۔ میں اپنے تمام ان دوستوں سے جو پریسبیٹیرین چرچ کے مختلف گروپ سے تعلق ہے، جن معصوف کا نام بھی میں اشارتاً لے رہا ہوں، ان سے بھی اور تمام دوستوں سے درخواست ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن ہم آنے والی نسلوں کو کیا لیگیسی، کیا میراث، کیا دے کے جا رہے ہیں۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوئی ہیں اور یہ پریسبیٹیرین چرچ کی یہ صورتحال کا ذمہ دار کوئی ایک شخص نہیں ہے، نہ ایک شخص کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ سب نے غلطیاں کی ہیں، کسی سے زیادہ ہوئی ہیں، کسی سے کم ہوئی ہیں۔ سو میں چاہتا ہوں کہ پریسبیٹیرین چرچ کو یونائٹ کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ دوسری بات، پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ اکثر جو ہے وہ ناروا سلوک ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں مسیحی بچیوں کو، کم عمر بچوں کو جو ہے وہ جبراً مذہب تبدیل کیا جاتا ہے۔ مس یوز آف بلیسفیمی لا ہے، ہماری آواز سنی نہیں جاتی۔ یہ بڑی تشنگی ہے، یہ بڑی آرزو ہے، یہ بڑی خواہش ہے حکومت وقت سے، جو ہمارے ہی اداروں سے تعلیم یافتہ ہیں اور زبانی کلامی احسان مند بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے مسائل کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں۔ حکومت چاہے، ریاست چاہے تو ان کے لیے کوئی کام بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مثبت چہرہ پوری دنیا میں نظر آئے تو پھر پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دینا پڑے گا، ان کے مسائل سننے پڑیں گے اور ان کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ بے شک۔ ناظرین، آپ نے عالی جناب قابل صد احترام پاسٹر امجد احمد صاحب کی پرمغز اور حکمت سے بھری ہوئی باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ یقیناً اتفاق اور اتحاد ہر شخص کا خواب ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ
زندگی خوبصورت انداز میں گزاری جائے. ایسی چراگاہ ہو جہاں پر شیر اور بھیڑ کا بچہ اکٹھے پانی پی سکیں. آمین. ایسا ماحول ہو جہاں پر سانپ اور کبوتر اکٹھے باتیں کر سکیں. اور یہ یوٹوپیا کا جو منظر ہے یہ یقیناً ہر انسان کی خواہش تو ہے، لیکن یہ نصیب کسی کسی کو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نصیب نہیں ہوتا، یہ نصیب ہوتا ہے، پر کسی کسی کو یہ نصیب ہوتا ہے. ہماری دعا ہے، ہماری امید ہے اور ہمارا یقین ہے کہ وہ خواب جو پاسٹر امجد احمد صاحب نے بیان کیے کہ چرچ کے اندر ڈویژن ختم ہو جائے، چرچ کے اندر باہمی اتفاق رائے قائم ہو جائے اور چرچ کے اندر ایک یگانگت کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے. اسی ایمان اور امید کے ساتھ ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب قابل احترام پاسٹر امجد احمد صاحب کا. آپ نے بھرپور وقت دیا، اس بات کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرامز میں آتے رہیں گے اور ناظرین کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے. ناظرین، مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری، پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری، اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.